السلام علیکم. ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا دیکھیں گے 18واں رکوع اور آیت ہے 145. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا اجدو نہیں میں پاتا، فی اس میں ما جو اوہیا وحی کی گئی، الیہ طرف میری، محرمن کہ حرام ہے، علی طعام اللہ اوپر، طعامی کے سکھانے والے کے، یطعمہ کہ وہ کھاتا ہے اسے، الا مگر ان یکونا کہ ہو وہ، میتتن مردار، او یا دمم مسفوحن خون بہتا ہوا، او لحما یا گوشت، خنزیرن خنزیر کا، فإنہ رجسن پس بے شک یہ ناپاک ہے، او فسقن یا گناہ کا کام، اہل لغیر اللہ کہ پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے بھی جسے، فمن اضطر پس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن نہ ہو بغاوت کرنے والا یا بغاوت کرتا، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھتا، فإنک تو بے شک آپ کا رب، فإن ربک تو بے شک آپ کا رب، غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان مشرکین کو کہیے جو تم نے یہ خود سے حلال اور حرام گھڑ لیے ہوئے ہیں، میرے پر جو وحی آتی ہے اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی جو کھانے والا صرف جو کھاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو کھانا ہے وہ ہو مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، یا وہ ایسا جو غیر اللہ کے واسطے پکارا گیا ہو، یعنی اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی حرام نہیں کیا گیا، یا صرف اتنی اجازت ہے کہ جو ہے کوئی بہت مجبور کر دیا جائے کہ زندگی موت کا مسئلہ ہو تو وہ جو ہے بغیر حد سے گزرے یا بغیر بغاوت پہ اترے، تھوڑا سا اتنا استعمال کر لے کہ اپنی جان بچا لے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا جو رب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں، کہ اللہ نے حلال حرام کو بڑا واضح بیان کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک انتہائی مجبوری کے حالت میں چھوٹ بھی دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور وہ اوپر ان لوگ کے جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، کل ذی ظفر کل تمام ذی ظفر نخن والے جانور، اس میں جو تفسیر میں آتا ہے کہ وہ جانور جن کی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں اور آگے ناخن ہوتے ہیں، جن میں تمام یہ آ جاتی ہیں، برڈز آ جاتی ہیں، مرغی شتر مرغ یہ آ جاتے ہیں ان میں سارے، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ اور بکری میں سے، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، شحومہما چربی ان دونوں کی، الا مگر ما حملت ظہورہما مگر جو اٹھایا ہو ان دونوں کی پشتوں نے، او اول ہوایا یا آنتوں نے، او مختلطہ یا جو مل جائے، بعظم ساتھ ہڈی کے، ذالک جزیناہم یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو، ببغیہم بوجہ ان کی بغاوت کے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر، کیونکہ یہودی بھی اپنی مرضی سے چیزیں حلال حرام کرتے تھے اور یہ کام کرتے تھے، تو اس کو اللہ نے سزا یہ دی تھی کہ ان پر تمام ایسے ناخن والے جانور جو کہ جن میں یہ برڈز بھی آ جاتی ہیں اور مرغی آ جاتی ہے، شتر مرغ آ جاتا ہے، یہ سب ان پر حرام تھے، اور جو تھے یہ گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام تھی، ماں سوائے جو گوشت کے ساتھ ہڈی کے ساتھ لگی ہو یا ان کی پشتوں پر جو لگی ہو یا آنتوں میں جو موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی، اور یہ ان کے جو بغاوت تھی اس کی وجہ سے ان کو یہ ایک طرح سے سزا دی گئی تھی، یہ سختی ان کے لیے بنا دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم سچے ہیں، بے شک فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی اگر پھر بھی مشرکین جو آپ کو جھٹلائیں، فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ تو بس کہہ دیجئے تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ اور نہیں
پھیرا جا سکتا یا پلٹایا جا سکتا باسو عذاب اس کا انل قوم المجرمین مجرم لوگوں کی قوم پر سے یا ان لوگوں پر سے جو مجرم ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت وسیع رحمت والے ہیں، لیکن پھر بھی جو گناہ کرنے والے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں اپنے گناہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان پہ سے جو ہے اللہ کا عذاب نہیں پھیرا جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آبا استاد، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے من شیئن کوئی چیز، کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا یہاں تک کہ چکھ لیا انہوں نے باسنا عذاب ہمارا، کل کہہ دیجئے حل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ پس تم نکالو اسے لنا ہمارے لیے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے الا مگر ظن گمان کی، و ان انتم اور نہیں ہو تم الا تخرصون مگر تم قیاس ارائیاں کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پر یہ مشرکین حجت رکھ دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ جو ہے ہم یہ چیزیں حرام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اسی طرح تمہارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے ہر بات کو جھٹلایا یہاں تک کہ انہوں نے عذاب چکھ لیا۔ اللہ تمہیں ہدایت کی طرف بلانا چاہتا ہے تو تم میں رسول بھیجا ہے نا، آپ غور تو کریں، نہ اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنی ہر دھرمی سے تو ہٹیں، بجائے یہ کہنے کے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اس لیے ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ میں ہدایت بھیجی ہے نا اللہ نے، اور آپ اس کو خود نہیں پکڑے ہدایت کو اور کہتے ہو کہ اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان لوگ کے عمل جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ اللہ کیوں ان پہ جو ہے مہریں لگا دیتا ہے، ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے عمل اس بات کی دلیل ہوتے ہیں، ان کی یہ حجتیں اس بات کی دلیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان پہ حجت رکھ سکتے ہیں، انسان اللہ پر حجت نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم یا کوئی دلیل ہے اس کی تمہارے ان باتوں کی تمہارے پاس، کہ اللہ نہیں چاہتا جو تم نے اتنا بڑی بات کہہ دی ہے، کہ اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ ہمارے سامنے۔ اور تم لوگ صرف جو اپنی گمان کی اور اپنی سوچ اور اپنی جو ہے اپنے ہی مرضی کے فیصلے اور اپنے ظلم اور گمان کی تم پیروی کرتے ہو، اور تم صرف قیاس سرائیاں کرتے ہو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ پس اللہ کے لیے ہے حجت البالغہ پہنچنے والی، کہہ دیجئے کہ بس اللہ ہی کے لیے ہے حجت پہنچنے والی۔ فَلَوْ شَاءَ پس اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ البتہ وہ ہدایت دیتا تمہیں اجمعین سب کے سب کو، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دے دیتا جی، لیکن اللہ کی سنت ہے وہ یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس نے یہ جو صحیح غلط کے انتخاب کا فیصلہ ہے وہ انسان پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو یہ جس طرح شیطان کو ڈیل دی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے قیامت تک جس کو مرضی بھٹکائے جو مرضی کرے، اس طرح انسان پر اللہ نے فیصلہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ صحیح کا انتخاب کرتا ہے یا غلط کا۔ ابھی کہ اللہ چاہتا ضرور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب ہے، لیکن انسان نے اپنے اعمال کا پروف بھی تو لے کے جانا ہے نا، جس کی وجہ سے وہ خود سزا جزا کا ذمہ دار ہوگا۔ کل حلما کہہ دیجئے حاضر کرو شہداءکم الذین اپنے گواہوں کو جو یشہدون گواہی دیتے ہیں ان اللہ یہ کہ اللہ نے حرم ھذا حرام کیا اسے، کہ جو یہ پچھلے رکوع میں ذکر ہے ان چیزوں کے حرام کا جو ان کو کفار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان سے کہو کہ اپنے شہد جو تمہارے گواہ ہیں جنہوں نے جو ہے جس بات کی گواہی دے آ کے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، فَإِن پس اگر شاہدو وہ گواہی دے، فلا تشہد معہم پس ہرگز نہ آپ گواہی دے ساتھ ان کے، کہ وہ اگر ان کے گواہ جو ہیں جو ان کے جو یہ بنے ہوتے سردار ان کے جو اپنی باتیں کرواتے تھے مشرکین میں، اور ان کے جو پجاری ہوتے تھے، اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی میں شامل نہ ہوں۔ ولا تتبعوا اہواء الذین اور نہ آپ پیروی کریں خواہشات کی ان کی جنہوں نے
کذبوا بآیاتنا جھٹلایا ہماری آیات کو، والذین لا یؤمنون اور ان لوگ کی جو نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پہ، وہم اور وہ ربہم ساتھ اپنے رب کے، یعدلون وہ برابر ٹھہراتے ہیں، کہ اپنے رب کے ساتھ وہ برابر ٹھہراتے، یعنی شریک ٹھہراتے، اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو وہ اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے کہو کہ اپنے جو ان کے گواہ ہیں جن کا یہ کہنا مانتے ہیں ان کو لے آئیں، بس اگر وہ ان کے گواہ بھی آ کے گواہی دے دیں جو یہ سب لوگ کر رہے ہیں، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیے گا، اور ہرگز جو ہے ان کی پیروی مت کیجیے گا، ان کی خواہشات کی۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آسرا اور سہارا بھی دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگ کے پیچھے ہرگز نہ چلیے گا، کیونکہ بہرحال برحق ذات ایک اللہ کی ہے اور اسی کی عبادت فرض ہے اور اسی کے احکام جو ہیں وہ لاگو ہیں۔ باقی جو غلط راستے پر جاتا ہے وہ اس پہ جو مرضی دلیلیں گھڑ لائے، جو مرضی ثبوت لے آئے، آپ نے اس کو نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں ماننا، آپ نے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ ہم پہ ایز اے مسلم ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم دوسروں کی جو ظاہر ہے ہر کوئی اپنے دین کو جسٹیفائی کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے دین پر کاربند رہنا ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، بلکہ ہم ان سے پوچھے کہ بھئی تم لوگ کے پاس کیا دلیل ہے، تم لوگ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا ثبوت ہے اللہ کے اللہ واحد ہونے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا، بہت بڑا ثبوت ہے یہ قرآن پاک۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کی تو کتابیں ہی دنیا میں آپس میں ایک کتاب دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔